سورہ قلم پڑھنے کے 10 ایسے فائدے آج کی ویڈیو کے اندر میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں جن کو سننے کے بعد آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اسلامک یوٹیوب چینل علم اور وظائف۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں سورہ قلم کے بارے میں۔ اب سورہ قلم کون سی سورت ہے؟ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا اور بہت سارے لوگ اس سے بالکل انجان ہوں گے۔ دیکھیں، سورہ قلم 29ویں پارے کی دوسری سورہ ہے، یعنی جہاں پر سورہ ملک ختم ہوتی ہے اس کے بعد میں جو سورت سٹارٹ ہوتی ہے اسے سورہ قلم کہا جاتا ہے۔ اب سورہ قلم کی اکثر گھروں کے اندر تلاوت لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ اس سے ہمیں اتنے بڑے بڑے فائدے ہو سکتے ہیں۔ اب وہ کون سے فائدے ہیں، آئیے میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، پھر اس کو پڑھنے کا صحیح وقت اور صحیح طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جو اس کا فائدہ ہے، نمبر 1 پر علم اور قلم کی برکت۔ سورہ قلم کی اول آیت سے ہی اللہ رب العزت نے علم اور لکھائی کی قسم اٹھائی ہے۔ اس کی تلاوت کرنے سے علم میں برکت ہوتی ہے اور ذہن میں اضافہ ہوا کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کی سورہ قلم کے اندر علم کی اور لکھائی کی قسم کھائی ہے، تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ رب العزت علم کو اور پڑھائی لکھائی کو کتنا زیادہ پسند کیا کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کے اندر جو بچے موجود ہیں ان کو پڑھانے لکھانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت بھی پڑھائی لکھائی کو پسند فرمایا کرتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، علم سیکھنے کے لیے جاؤ اگر چین تک بھی جانا پڑے۔ لیکن کیا ہے، ہماری قوم کا اتنا برا حال ہے کہ ساری قومیں دنیا کے اندر پڑھ کر ایجوکیٹ ہو رہی ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پر پہنچ رہی ہیں، لیکن ہم ہی ایسے ہیں کہ جہاں پر بالکل جاہلوں کی کثرت بھری پڑی ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 2، تقلید اور اخلاق میں بہتری ہوا کرتی ہے۔ سورہ قلم اخلاق اور کریکٹر کی بلڈنگ پر زور دیتی ہے، اسٹوڈنٹ کو بہترین ادب اور تہذیب سکھاتی ہے جو دنیا و آخرت دونوں میں کام آیا کرتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ سورہ قلم کے اندر اللہ رب العزت نے جو باتیں کی ہیں اس کے اندر خاص طور پر اخلاق کریکٹر پر ہی زور دیا ہے۔ اسی لیے جو شخص اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا اخلاق، اس کا کریکٹر جو ہے وہ اسٹرانگ طریقے سے بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کے چلتے وہ 4 آدمیوں میں بیٹھنے کے بعد اپنی بات کو رکھ سکتا ہے، اپنی بات کو لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ جب انسان کا اخلاق اور کردار بہتر ہو جاتا ہے تو لوگ اس کی بات سننا پسند کرتے ہیں، لوگ اس کی طرف متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو سورہ قلم ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ نمبر 3 پر آتا ہے ذہانت اور تفکر میں اضافہ، یعنی انسان کا ذہن تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر اسٹوڈنٹ کے لیے یہ صورت بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ جب اسٹوڈنٹ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کا دماغ جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے اور نئی نئی چیزیں یعنی کریٹیوٹی جو ہے ان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کے چلتے وہ اپنی پڑھائی میں ذہن بھی زیادہ لگانا شروع کر دیتے ہیں اور کامیابی کی ان منزل کو چھو لیتے ہیں جس کا کبھی انہوں نے خیال بھی نہیں کیا تھا۔ اسی لیے اسٹوڈنٹ کے لیے سورہ قلم کو پڑھنا بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، ذہنی دباؤ سے نجات۔ سورہ قلم پڑھ کر روحانی سکون ملتا ہے، جس سے ایگزام کا اسٹریس اور ٹینشن کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے ایگزام چل رہے ہیں، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے، ہمیں جو ہے فیل ہونے کا خطرہ ہے، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ سورہ قلم کی تلاوت کرنے کے بعد وہ کلاس روم میں جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ اسٹریس، یہ ڈپریشن، یہ سب ختم ہو جائے گا اور اللہ رب العزت آپ کو کامیاب ضرور کرے گا۔ نمبر 5، زبان اور بیان میں فصاحت آ جاتی ہے۔ سورہ قلم جو شخص روزانہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی زبان کے اندر یہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کسی سے بھی ڈیبیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سامنے والے سے بات کرتے وقت ان کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے اور اپنی بات پر وہ کنسنٹریٹ ہی نہیں کر سکتے کہ ہمیں کون سی بات اس سے پوچھنی چاہیے۔ یعنی 2 بندے جب آپس میں بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک شخص کمزور پڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو وہ جو کمزور پڑ رہا ہے اس کو یہ کرنا چاہیے کہ سورہ قلم کی تلاوت کیا کرے۔ اس سے آپ کی زبان کے اندر فصاحت پیدا ہو جائے گی، جس سے آپ سامنے والے کے اوپر اچھا امپیکٹ ڈال سکتے ہیں صرف سورہ قلم پڑھنے کی وجہ سے۔ نمبر 6، حفظ اور یادداشت کا مستحکم ہونا۔ اس سورہ کی تلاوت سے حافظہ اور میموری میں اضافہ ہوتا ہے۔ حفظ کرنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا کرتی ہے۔ حفظ کرنے والے جو اسٹوڈنٹ ہوا کرتے ہیں یا پھر ویسے ہی اسکول کالجز میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہوا کرتے ہیں جنہیں بہت ساری چیزیں یاد رکھنی ہوتی ہیں،
تو ان کو روزانہ ایک مرتبہ سورہ قلم پڑھ لینی چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یادداشت، آپ کی میموری جو ہے وہ شارپ رہنا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 7، جھوٹ، دھوکے اور غلط دوستوں سے حفاظت ہوا کرتی ہے۔ اس سورہ میں اللہ نے جھوٹوں اور گمراہ لوگوں کی نشاندہی کی ہے۔ تلاوت کرنے والے کو اللہ ایسے لوگوں سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی آپ اگر سورہ قلم کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو جھوٹے لوگوں سے بھی حفاظت ہو جائے گی، دھوکے بازوں سے بھی حفاظت ہو جائے گی، جو دوسروں کو پریشان کیا کرتے ہیں، تکلیف پہنچایا کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی آپ کی حفاظت رہنا شروع ہو جائے گی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا حفاظت کا ذریعہ بن سکتی ہے صرف سورہ قلم۔ سورہ قلم آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو کوئی دھوکہ دینے والا نہیں ہوگا، غلط سنگت آپ کی نہیں ہوگی، صرف سورہ قلم پڑھنے کی وجہ سے۔ آپ قرآن عظیم کی تلاوت کریں تو اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کے فائدے پہنچاتا ہوا نظر آئے گا۔ نمبر 8، ناانصافی اور ظلم کے خلاف مدد ملا کرتی ہے۔ سورہ قلم کا مضمون ظلم کے مخالف ہے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ناانصافی کا شکار ہو تو یہ سورہ روحانی حمایت کیا کرتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سورت روحانی طور پر حمایت کیا کرتی ہے کس شخص کی؟ جو مظلوم ہوا کرتا ہے، جو کسی طرح کی ناانصافی میں پھنس جایا کرتا ہے، اس شخص کی یہ روحانی طور پر حمایت کیا کرتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی نے ناانصافی کر دی، اور اب جو جس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے وہ شخص اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، تو اس صورت کو اگر وہ کثرت سے تلاوت کیا کرتا ہے تو یہ روحانی طور پر اس کی حمایت کیا کرتی ہے اور ناانصافی کرنے والے شخص کو زیر کرنے کا کام کرتی ہے۔ نمبر 9، قید اور بندشوں سے نجات ملا کرتی ہے۔ علماء کے مطابق سورہ قلم کی تلاوت سے مشکلات میں آسانی ہوتی ہے، روحانی بندشیں کھل جاتی ہیں، یعنی روحانی طور پر آپ کے اوپر کوئی جادو ہو گیا ہے، بندش ہو گئی ہے، آسیبی معاملات ہیں تو وہ دور ہونے لگتے ہیں، اور اللہ رب العزت آپ کو تمام طرح کی مشکلات سے نجات عطا فرماتا ہے۔ نمبر 10، کاروباری اور تعلیمی سفر میں کامیابی ملا کرتی ہے۔ یہ صورت پروفیشنلز اور اسٹوڈنٹ دونوں کے لیے ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ اگر کوئی پروفیشنل ایسے ہیں کہ جو اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں تو وہی سورت کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی کاروبار کی ہر میٹنگ میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اسی طرح اگر اسٹوڈنٹ ہیں وہ تعلیم کے اندر ایک بڑا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کو بھی تمام طرح کی کامیابیاں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ پڑھنے کا صحیح وقت فجر کے بعد علم اور روحانی قوت کے لیے، عشاء کے بعد ذہنی سکون اور حفاظت کے لیے۔ ڈیلی 1 سے 3 مرتبہ تلاوت کرنا بہترین ہے، لیکن نیت کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ کو نیت کر لینی ہے کہ آپ کو کس مقصد سے سورہ قلم کی تلاوت کرنی ہے۔ جیسے میں نے بتایا فجر کے بعد پڑھنے کے الگ فائدے ہیں، عشاء کے بعد پڑھنے کے الگ فائدے ہیں، اسی لیے اپنی ضرورت کے مطابق آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور ایک دن کے اندر کم از کم آپ اس کو 1 سے لے کر 3 مرتبہ کتنی بھی بار پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ کو باوضو ہونا چاہیے اور صاف الفاظ کے ساتھ آپ کو سورہ قلم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ صاف الفاظوں کے ساتھ پورے الفاظ سے سورہ قلم کی تلاوت کریں گے تو اس کا آپ کو فائدہ بھی پورا ملتا ہوا نظر آئے گا۔ تو امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔